بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا جو واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ چھوٹی سی گزارش ہے، مکمل ویڈیو دیکھیے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو رسول بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ ہوتا ہے، اور اس میں سے صرف 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام ان کے عذاب کی بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں ایمان لانے والے کو اور ہر پرندے کے جوڑے کو رکھنے کو کہا۔ تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ اس میں ہلاک ہو گئے، سوائے جو حضرت نوح علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک بوڑھی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گھڑی لے کر آتی تھی اور کہتی تھی، اے اللہ کے نبی، کب کشتی روانہ ہوگی؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تھے، ابھی دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی تھی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، جب جانا ہوا میں تمہیں بتا دوں گا۔ یہ عورت واپس چلے گئی اور انتظار کرنے لگی کب حضرت نوح علیہ السلام انہیں بلائیں گے۔ اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہیں بلایا۔ جب طوفان تھما تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھو جہاں سے عذاب ہو کر گیا ہے۔ وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے بڑے طوفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہے؟ انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی، یا نبی، کیا کشتی تیار ہو گئی ہے؟ چلیں۔ حضرت نوح علیہ السلام حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا، رکو بڑھیا، کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ وہ کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا نہیں پتہ چلا؟ کہا، اتنا بڑا سیلاب آیا، بارش آئی، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے؟ بڑھیا کہنے لگی، یا نبی اللہ، بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی بارش ہو رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا، میرے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل کی، اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا۔ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے کر جاؤں گا، تب جب کہ تم نے اپنا وہ وعدہ پورا بھی نہیں کیا۔ لیکن اے نوح، میں تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب نہیں پہنچایا۔ امام ساجد علیہ السلام پاس بیٹھے اپنے مومنین سے فرمایا، اور مومنوں، یہ حدیث قیامت تک کے مومنین تک پہنچا دو، تم پر واجب ہے۔ انہیں بتا دو کہ جس نے ہم سے محبت کی، قیامت کا عذاب ضرور آئے گا، لیکن جیسے اس بڑھیا کو پتہ نہیں چلا، ہمارے مومنوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کب قیامت آئی اور کب چلے گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام شاکر تھا، بعد میں نوح ہوا، اس واسطے کہ وہ اپنی قوم پر بہت نوحے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، اپنی قوم کے پاس 9.5 برس، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ وہ جس جھونپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ آپ سوتے تو آدھا جسم اندر اور آدھا جسم باہر ہوتا تھا۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئے تو پوچھا، آپ نے اتنے سال اس جھونپڑی میں گزار دیے، آپ چاہتے تو اچھا گھر بنا سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے تمہارے انتظار میں اتنا عرصہ گزار دیا ہے۔ حضرت اسرائیل نے کہا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کی عمریں 100 سال سے کم ہوگی اور بڑے بڑے محل بنائیں گے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو اپنا سر سجدے سے ہی نہ اٹھاتا۔ تو ناظرین،
یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔